السلام علیکم دوستو، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل حرم اسٹوری ہب۔ آج کا ہمارا مکمل ناول ہے زنجیر وفا۔ یہ ایک بہت ہی زبردست قسم کا ناول ہے، رومانٹک بھی ناول ہے اور یہ ایک ونی بیس ناول ہے، اور مجھے امید ہے کہ آپ سب بہن بھائیوں کو میرے پچھلے ناولز کی طرح آج کا یہ ناول بھی بہت پسند آئے گا۔ اور اگر آپ لوگوں کو میرا یہ ناول پسند آئے تو اس کو زیادہ سے زیادہ لائک کریں، شیئر کریں اور میرے چینل حرم اسٹوری ہب کو سبسکرائب کریں۔ چلیں اب ہم اپنے ناول کا آغاز کرتے ہیں۔ تپتی ہوئی دوپہر میں گاؤں کے بہڑ کے درخت تلے پنچایت لگی تھی۔ فضا میں تناؤ اتنا تھا کہ سانس لینا بھی مشکل تھا۔ سالار خان کے چھوٹے بھائی کے قتل نے دونوں قبیلوں کے درمیان جنگ چھیڑ دی تھی۔ جب خون کے بدلے خون کی بات آئی تو گاؤں کے سب سے بڑے وڈیرے نے فیصلہ سنایا، اس دشمنی کو ختم کرنے کا بس ایک ہی راستہ ہے۔ شاہ قبیلے کی بیٹی زویا کو خانوں کی دہلیز پر ونی کر کے بھیجا جائے گا۔ زویا جو ابھی شہر سے اپنی تعلیم مکمل کر کے لوٹی تھی اور زندگی کے رنگین خواب دیکھ رہی تھی، اس کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ اس کے باپ نے سر جھکا لیا کیونکہ قبیلے کی بقا اسی میں تھی۔ زویا کے آنسو کسی کو نظر نہ آئے اور وہ جو تتلیوں کے پیچھے بھاگتی تھی اب ایک عمر بھر کی قید میں دھکیلی جا رہی تھی۔ نکاح کے کلمات زویا کو اپنی موت کا پروانہ لگ رہے تھے۔ سرخ جوڑے میں ملبوس وہ جب سالار خان کی کالی جیپ میں بیٹھی تو اس نے ایک بار بھی پیچھے مڑ کر اپنے گھر کو نہیں دیکھا۔ سالار خان جس کی آنکھوں میں خون اترا ہوا تھا خاموشی سے گاڑی چلا رہا تھا۔ حویلی پہنچتے ہی کوئی استقبال کرنے والا نہ تھا۔ سالار اسے سیدھا ایک پرانے ٹھنڈے کمرے میں لے گیا اور اس کا ہاتھ جھٹک کر بولا، یہ جوڑا اتار دو کیونکہ یہاں کوئی جشن نہیں ہونے والا۔ تم میرے بھائی کے قاتلوں کی نشانی ہو اور میری نظر میں تمہاری حیثیت اس جوتے کی خاک سے زیادہ نہیں ہے۔ زویا کے ضبط کا بندھن ٹوٹ گیا اور وہ فرش پر بیٹھ کر دھاڑے مار مار کر رونے لگی، مگر سالار کا دل نہ پگھلا۔ اگلے کئی دن زویا کے لیے کسی جہنم سے کم نہ تھے۔ حویلی کی دوسری عورتیں اسے منحوس سمجھ کر طعنے دیتی اور اسے کچن کا سارا کام کرنا پڑتا۔ ایک دن جب وہ سالار کے لیے چائے لے کر گئی تو سالار نے پیالہ دیوار پر دے مارا۔ تمہارے ہاتھ کی بنی چیز زہر لگتی ہے مجھے۔ زویا نے ہمت جمع کی اور پہلی بار اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا، میرا گناہ کیا ہے؟ مجھے آج بتا ہی دیں آپ۔ میں تو اس دشمنی کا حصہ بھی نہیں تھی، پھر مجھے یہ سزا صرف اس لیے دی گئی ہے کہ میرے بھائی نے آپ کے بھائی کا قتل کیا ہے۔ سالار اس کی اس جرأت پر حیران ہی رہ گیا۔ اس نے زویا کا جبڑا سختی سے پکڑا اور گھبرا کر بولا، تمہارا گناہ تمہارا خون ہے اور جب تک تم اس حویلی میں ہو تمہیں ہر روز اسی طرح تڑپنا ہوگا۔ وقت گزرتا گیا۔ زویا نے اپنی شرافت اور خدمت سے سالار کی دادی بڑی بیگم کا دل جیت لیا۔ ایک رات آسمان سے آگ برس رہی تھی اور اچانک موسلا دھار بارش شروع ہو گئی۔ زویا صحن میں پودوں کو بچانے کی کوشش کر رہی تھی کیونکہ وہ پودے اسے اپنی ماں کی یاد دلاتے تھے۔ بارش میں بھیگنے کی وجہ سے وہ کانپ رہی تھی۔ سالار بالکنی سے اسے دیکھ رہا تھا۔ اس کی نفرت کے پیچھے کہیں نہ کہیں چھپی ہوئی انسانیت جاگ اٹھی تھی۔ وہ آہستہ آہستہ زینے نیچے اتر آیا اور زویا کو زبردستی بارش سے نکال کر اندر کمرے میں لے آیا۔ زویا بے ہوش ہونے والی تھی۔ سالار نے اسے سہارا دیا تو پہلی بار اسے احساس ہوا کہ یہ لڑکی کتنی معصوم اور بہت زیادہ کمزور ہے۔ اس رات سالار خود کو اس کے سر پر ٹھنڈے پانی کی پٹیاں رکھتے ہوئے حیران تھا، مگر اس اپنے آپ سے لڑتا رہا کہ وہ دشمن کی بیٹی سے کیوں ہمدردی کر رہا ہے۔ سالار کے کچھ پرانے دشمنوں نے حویلی پر حملہ کر دیا جب سالار گھر پر نہیں تھا۔ ان کا مقصد زویا کو اغوا کر کے سالار کو نیچا دکھانا تھا۔ زویا خوف سے تھر تھر کانپ رہی تھی جب ایک گنڈے نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ عین اسی وقت گولی چلنے کی آواز آئی۔ سالار خان اپنی رائفل تانے کھڑا تھا۔ اس نے گنڈوں کو وہاں سے بھاگنے پر مجبور کر دیا اور لپک کر زویا کی پیٹھ تھپتھپانے لگا۔
زویا کا ہاتھ پکڑ لیا۔ سالار خود بخود زویا کی پیٹھ سلہانے لگا۔ حملے کے بعد حویلی کی فضا بدل گئی تھی۔ سالار خان جو پہلے زویا کو دیکھنا گوارا نہیں کرتا تھا، اب اس کی خاموش حفاظت کرنے لگا تھا۔ ایک شام جب زویا باورچی خانے میں کام کر رہی تھی، سالار وہاں آیا۔ اس کے ہاتھ میں ایک مرہم کی ڈبی تھی۔ یہ لو، تمہارے ہاتھ پر خراش آئی تھی اس دن، اسے اپنے زخم پر لگا لینا۔ سالار نے نظریں چرا کر کہا۔ زویا حیرانی سے اسے دیکھنے لگی۔ آپ کو میری فکر کیوں ہو رہی ہے سالار؟ میں تو صرف ایک ونی ہوں، اس نے دھیرے سے کہا۔ سالار کے ماتھے پر بل پڑ گئے۔ اس نے قریب آ کر کہا، تم ونی ہو یا جو بھی، لیکن اب اس گھر کی عزت ہو، اور سالار خان اپنی عزت پر آنچ نہیں آنے دیتا۔ اس رات زویا کو پہلی بار احساس ہوا کہ سالار کے پتھر جیسے سینے میں بھی ایک دل دھڑکتا ہے۔ اب سالار خان کے ماضی کا ایک باب کھلتا ہے۔ زویا کو پتہ چلتا ہے کہ سالار کی سختی کی وجہ صرف دشمنی نہیں، بلکہ بچپن میں اپنی ماں کے ساتھ ہونے والی ناانصافی بھی تھی۔ زویا نے فیصلہ کیا کہ وہ سالار کے زخموں پر مرہم رکھے گی۔ اس نے سالار کے کمرے کی ترتیب بدل دی، وہاں خوشبودار پھول سجائے اور اس کے لیے اس کی پسند کا کھانا بنایا۔ جب سالار تھکا ہارا واپس آیا تو کمرے کا بدلا ہوا نقشہ دیکھ کر پہلے تو غصہ ہوا، مگر جب اس نے زویا کے تھکے ہارے وجود کو جائے نماز پر سجدے میں روتے ہوئے دیکھا تو اس کا غصہ کافور ہو گیا۔ وہ دیر تک اسے دیکھتا رہا اور پہلی بار اسے لگا کہ یہ لڑکی اس کے اجڑے ہوئے گھر میں بہار لا سکتی ہے۔ جہاں ایک طرف سالار زویا کے درمیان برف پگھل رہی تھی، وہیں سالار کی چچی اور اس کی بیٹی رملہ، جو سالار سے شادی کے خواب دیکھ رہی تھی، دونوں نے مل کر سازشیں شروع کر دی۔ انہوں نے زویا کے کردار پر کیچڑ اچھالنے کے لیے زویا کے پرانے کلاس فیلو کی تصویریں سالار تک پہنچا دیں۔ سالار جو فطرتاً شکی اور غصیلا انسان تھا، تصویریں دیکھ کر آپے سے باہر ہو گیا۔ اس نے زویا کا ہاتھ پکڑ کر اسے گھسیٹا اور حال میں لے آیا۔ یہ کیا ہے؟ کیا تم یہاں بھی اپنے یاروں کے قصے سنانے آئی ہو؟ زویا ششدر ہی رہ گئی۔ اس کی آنکھوں سے آنسو کی جھڑی لگ گئی۔ اس نے بے حد چیخ کر کہا، آپ نے میرا جسم تو ونی میں خرید لیا، مگر میری روح اور میری پاکیزگی پر شک کرنے کا آپ کو کوئی حق نہیں۔ سالار نے غصے میں زویا کو کمرے میں بند کر دیا، مگر اس کا ضمیر اسے بار بار ملامت کر رہا تھا کہ اس نے اپنے طور پر ان تصویروں کی تحقیق کیوں نہیں کروائی۔ جب اس نے تحقیق کروائی تو اسے پتہ چلا کہ وہ سب رملہ کی چال تھی۔ سالار کو اپنی زندگی میں پہلی بار اپنی بڑی ندامت کا سامنا کرنا پڑا۔ وہ کمرے کا تالا کھول کر اندر داخل ہوا تو دیکھا زویا فرش پر بے سود پڑی تھی۔ اسے ہوش آیا تو اس نے سالار سے بات کرنے سے انکار کر دیا۔ سالار اس کے سامنے گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا۔ مجھے معاف کر دو زویا، میں دشمنوں کی آگ میں اتنا اندھا ہو گیا تھا کہ سچ دیکھ ہی نہ سکا۔ زویا نے روتے ہوئے کہا، معافی مانگنے سے وہ زخم نہیں بھرتے جو آپ نے میری روح پر لگائے ہیں۔ سالار نے اس کا ہاتھ تھام کر وعدہ کیا کہ وہ اب کبھی اس پر شک نہیں کرے گا۔ یہاں پر ایک بہت بڑا موڑ آتا ہے۔ گاؤں میں جب ایک میلہ لگتا ہے جہاں سالار زویا کو اپنی بیوی کی حیثیت سے اپنے ساتھ لے کر جاتا ہے۔ یہ دیکھ کر سب لوگ حیران رہ جاتے ہیں کہ ایک ونی کو اتنی عزت کیوں مل رہی ہے۔ وہاں سالار کا سامنا زویا کے باپ سے ہوتا ہے۔ زویا کا باپ اپنی بیٹی کی آنکھوں میں خوشی دیکھ کر سکون محسوس کرتا ہے۔ واپسی پر گاڑی میں سالار نے زویا کی طرف دیکھا اور کہا، زویا، میں نے یہ رشتہ مجبوری میں ہی شروع کیا تھا، لیکن اب میں تمہیں آزاد کرنا چاہتا ہوں۔ تم چاہو تو اپنے گھر واپس جا سکتی ہو، میں ونی کا یہ بندھن توڑتا ہوں۔ زویا کی دھڑکنیں رک گئیں۔ اس نے سالار کا ہاتھ مضبوطی سے تھاما اور کہا، آزادی تو قیدیوں کو چاہیے ہوتی ہے سالار خان، میں نے تو آپ کی محبت کی اس زنجیر میں اپنے آپ کو خوش محسوس کرتی ہوں۔ گھر کے آگے گاڑی رک گئی اور دونوں کی نظریں ملیں۔ یہ ونی کی ایک مکمل محبت کی کہانی بننے کا آغاز تھا۔
دونوں ایک دوسرے کو پسند کرنے لگے تھے، اور اب آگے دیکھتے ہیں اس کہانی میں کیا ہوتا ہے۔ یہ بہت ہی انٹرسٹنگ کہانی ہے، اور مجھے امید ہے کہ میری طرح آپ بھی سب اس کو پڑھ کر، اس کو سن کر بہت پرجوش ہو رہے ہوں گے کہ آگے دیکھتے ہیں ہوتا ہے کیا۔ سالار اور زویا کی زندگی میں محبت کی بہار آ چکی تھی۔ سالار اب اکثر زویا کے لیے شہر سے تحائف، کتابیں اور اس کی پسند کی چیزیں لاتا۔ حویلی جو کبھی مقتل گاہ لگتی تھی، اب قہقہوں سے گونجنے لگی۔ لیکن رملہ اور اس کی ماں یہ سب دیکھ کر جل رہی تھیں۔ انہوں نے ایک نیا منصوبہ بنایا۔ انہوں نے سالار کے ایک پرانے دشمن شیر شاہ کو پیغام بھیجا کہ سالار اب اپنی بیوی کی محبت میں کمزور ہو چکا ہے۔ یہی وقت ہے سالار پر حملہ کرنے کا۔ زویا کو اس سازش کی بو آ گئی تھی۔ وہ سالار کو بار بار روکتی رہی، مگر سالار اپنی مردانگی کے الزام میں کہتا، زویا، شیر شکار پر نکلے تو گیدڑوں سے نہیں ڈرا کرتے۔ ایک شام جب سالار حویلی کی زمینوں کا معائنہ کر کے واپس آ رہا تھا، شیر شاہ کے آدمیوں نے اسے گھیر لیا۔ دونوں طرف سے فائرنگ کا تبادلہ شروع ہوا۔ ادھر حویلی میں زویا کا دل بری طرح گھبرا رہا تھا۔ وہ کسی کے روکنے سے نہ رکی اور اپنی پرانی جیپ نکال کر سالار کی طرف بھاگی۔ جب وہ موقع واردات پر پہنچی تو ایک شوٹر سالار پر نشانہ باندھ چکا تھا۔ زویا نے چیختے ہوئے گاڑی سالار اور شوٹر کے درمیان میں ڈال دی۔ گولی چلی، مگر وہ سالار کو لگنے کی بجائے زویا کے کندھے کو چھو کر گزر گئی۔ سالار نے غصے اور تڑپ میں آ کر جوابی فائرنگ کی اور دشمنوں کو مار بھگایا۔ وہ بھاگ کر زویا کے پاس پہنچا جو خون میں لت پت تھی۔ اس نے اسے سینے سے لگا لیا۔ تم پاگل ہو زویا؟ کیوں آئی ہو یہاں؟ زویا نے مسکراتے ہوئے کہا، آپ کی زندگی میری زندگی سے قیمتی ہے۔ زویا ہسپتال میں تھی اور سالار ایک لمحے کے لیے بھی وہاں سے نہ ہلا۔ وہ رات بھر اس کا ہاتھ تھامے بیٹھا رہتا۔ اسے احساس ہوا کہ وہ اس لڑکی کے بغیر ادھورا ہے۔ اس نے ہسپتال کے کمرے میں زویا سے ایک وعدہ کیا، آج کے بعد میں کبھی بندوق نہیں اٹھاؤں گا، میں یہ دشمنیاں ہمیشہ کے لیے ختم کر دوں گا۔ ادھر حویلی میں رملہ ڈر گئی کہ اگر زویا نے اس کی سازشیں سالار کو بتا دی تو سالار اسے زندہ نہیں چھوڑے گا۔ اس نے زویا کو ہسپتال میں ہی زہر دینے کی کوشش کی، مگر سالار کی عقابی نظروں سے کچھ بھی چھپا ہوا نہیں تھا۔ سالار نے رملہ کو وہیں تھپڑ جڑ دیا اور اسے حویلی سے ہمیشہ کے لیے نکال دیا۔ زویا ٹھیک ہو کر حویلی واپس آئی تو اس کا استقبال ایک شہزادی کی طرح کیا گیا۔ سالار خان نے تمام قبیلوں کی پنچایت بلائی۔ سب حیران تھے کہ سالار خان آج کیا فیصلہ کرنے والا ہے۔ سالار نے سب کے سامنے اپنی رائفل زمین پر رکھ دی اور اعلان کیا، خون کا بدلہ خون اب ختم ہوتا ہے۔ میری بیوی نے اپنا خون دے کر اس دشمنی کا قرض اتار دیا ہے۔ آج سے کوئی کسی پر گولی نہیں چلائے گا۔ زویا بالکنی سے یہ سب دیکھ رہی تھی اور اس کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو تھے۔ سالار خان نے آج ثابت کر دیا کہ محبت نفرت سے زیادہ طاقتور ہوتی ہے۔ آخر میں سالار زویا کو ایک ایسی جگہ لے جاتا ہے جو اس نے خاص طور پر زویا کے لیے بنوائی تھی۔ وہ ایک بہت چھوٹا سا اسکول تھا جو گاؤں کی لڑکیوں کے لیے بنایا گیا تھا۔ سالار نے کہا، زویا، یہ تمہارا خواب تھا نا، آج سے تم یہاں کی پرنسپل ہو۔ سالار نے مسکرا کر کہا۔ زویا کی خوشی کی انتہا نہ رہی۔ ہماری کہانی کا یہ حصہ بہت ہی رومانوی اور جذباتی ہے، جہاں دونوں ایک دوسرے سے وعدے کرتے ہیں کہ وہ اپنی آنے والی زندگی امن اور محبت کے ساتھ گزاریں گے۔ لیکن ٹھیک اسی وقت ایک پراسرار فون کال آتی ہے جو سالار کے چہرے کا رنگ اڑا دیتی ہے، اور زویا سوچتی ہے کہ کیا کوئی ایسا راز ہے جو ابھی تک میرے سے چھپا ہوا ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں آگے کیا ہوتا ہے۔
فون کال سالار کے پیروں تلے سے زمین نکال دیتی ہے۔ یہ فون سالار کی پہلی منگیتر عائزہ کی تھی، جسے سب مردہ سمجھ چکے تھے، لیکن وہ ایک حادثے کے بعد دوسرے ملک منتقل ہو گئی تھی۔ عائزہ کی واپسی کا مطلب تھا زویا کی زندگی میں طوفان۔ سالار اچانک خاموش اور چڑچڑا ہو جاتا ہے۔ یہ زویا، جو اب تک سالار کی محبت کے نشے میں تھی، اس تبدیلی کو محسوس کر رہی تھی۔ سالار راتوں کو اٹھ کر کمرے سے باہر چلا جاتا ہے اور گھنٹوں فون پر کسی سے بات کرتا رہتا ہے۔ زویا نے ایک رات ہمت کر کے پوچھا، سالار، کیا آپ مجھ سے کچھ چھپا رہے ہیں؟ سالار نے نظریں چرا لیں اور کہا، کچھ باتیں صرف مردوں کے لیے ہوتی ہیں زویا، تم دخل نہ دو۔ یہ جملہ زویا کے دل پر تیر کی طرح لگا۔ عائزہ کی حویلی میں انٹری ہوتی ہے۔ وہ وہیل چیئر پر ہے اور اسے سہارے کی ضرورت ہے۔ سالار اسے حویلی لے آتا ہے اور سب کو بتاتا ہے کہ عائزہ زندہ ہے اور اب اس کی ذمہ داری ہے۔ زویا کے لیے یہ منظر کسی قیامت سے کم نہیں ہوتا کہ اس کے شوہر کے ساتھ کوئی اور عورت اس کے گھر میں رہنے کے لیے آ جاتی ہے۔ عائزہ بظاہر تو بہت معصوم بنتی ہے، لیکن وہ زویا کو یہ جتانے کا ہر وقت موقع نہیں چھوڑتی کہ سالار کی پہلی محبت وہ ہوتی ہے۔ زویا ایک بار پھر خود کو ونی والی پوزیشن میں محسوس کرنے لگتی ہے، جہاں اس کی کوئی اپنی پہچان نہیں ہوتی۔ سالار خان اب دو کشتیوں کا سوار بن چکا تھا۔ ایک طرف فرض عائزہ تھی اور دوسری طرف سچی محبت زویا۔ عائزہ نے آہستہ آہستہ سالار کے دل میں زویا کے خلاف زہر بھرنا شروع کر دیا۔ وہ ایسے ڈرامے کرتی جیسے زویا اسے نقصان پہنچانے کی ہر وقت کوشش کر رہی ہو۔ ایک دن عائزہ وہیل چیئر سے نیچے گر جاتی ہے اور روتے ہوئے سالار خان کو بتاتی ہے کہ زویا نے اسے دھکا دیا ہے۔ سالار خان نے بغیر سوچے سمجھے سب کے سامنے زویا پر ہاتھ اٹھا دیا اور بولتا ہے، زویا تم اتنی گر جاؤ گی میں نے سوچا بھی نہ تھا۔ عائزہ معذور ہے اور تم اس سے حسد کر رہی ہو۔ زویا کی آنکھوں میں ضبط کے آنسو تھے۔ اس نے صرف اتنا کہا، شک کا علاج تو کسی حکیم کے پاس بھی نہیں ہوتا سالار خان، آپ نے ایک لمحے میں میرا مان توڑ دیا۔ زویا نے حویلی کے ایک کونے میں خود کو قید کر لیا۔ زویا خاموشی سے سب کچھ دیکھ رہی ہوتی ہے، لیکن قدرت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ ایک رات زویا نے دیکھا کہ عائزہ اپنے کمرے میں بالکل ٹھیک کھڑی ہے اور کسی سے فون پر بات کر رہی ہے، اور دوسری طرف کال پہ جو بندہ ہوتا ہے اس کو بتا رہی ہوتی ہے کہ وہ سالار خان کی جائیداد اپنے نام کروا کر اسے چھوڑ دے گی۔ زویا نے یہ سب اپنے موبائل فون میں ریکارڈ کر لیا۔ جب زویا یہ ثبوت سالار کے پاس لے کر گئی تو عائزہ نے الٹا زویا پر چوری کا الزام لگا دیا۔ سالار تذبذب میں تھا، لیکن جب زویا نے وہ ویڈیو دکھائی تو سالار کے ہوش ٹھکانے آ گئے۔ عائزہ کی معذوری محض ایک ڈھونگ ہوتی ہے تاکہ وہ سالار کی ہمدردی حاصل کر کے اسے زویا سے دور کر سکے۔ سالار خان نے عائزہ کو اسی وقت اپنی حویلی سے باہر نکال دیا، لیکن اس وقت تک بہت دیر ہو چکی ہوتی ہے۔ زویا کا دل بری طرح ٹوٹ چکا تھا۔ جب سالار معافی مانگنے زویا کے کمرے میں گیا تو وہاں صرف ایک خط پڑا ہوتا ہے، سالار خان، ونی کا رشتہ تو آپ نے ختم کر دیا تھا، لیکن شک کا رشتہ میں ختم کر رہی ہوں۔ میں آپ کے گھر کی عزت بن کر آئی تھی، بوجھ بن کر نہیں۔ اب جب آپ کو مجھ پر یقین ہی نہیں رہا تو میرا یہاں رہنا فضول ہے۔ زویا حویلی چھوڑ کر کہیں دور چلی جاتی ہے۔ سالار پاگلوں کی طرح اسے ڈھونڈنے لگتا ہے۔ اسے احساس ہوا کہ اس نے ہیرا گنوا کر پتھر کو چن لیا تھا۔ اب سالار کی چیخوں اور برستی بارش میں اس کی تلاش پر نکلتا ہے اور ہر جگہ زویا کو تلاش کرتا ہے پاگلوں کی طرح، لیکن وہ اسے کہیں بھی کسی جگہ پر بھی نہیں ملتی۔
زویا کے جانے کے بعد سالار کی زندگی میں اندھیرا چھا جاتا ہے۔ وہ اسے ڈھونڈنے کے لیے شہر شہر بھٹکنے لگا۔ دوسری طرف زویا ایک دور دراز کے گاؤں میں ایک اسکول میں بچوں کو پڑھانے لگتی ہے، جہاں کسی کو اس کے ماضی کا پتہ نہیں تھا۔ وہ حاملہ تھی اور اپنے آنے والے بچے کے لیے مضبوط بن رہی تھی۔ سالار خان نے اپنی تمام جائیداد اور کاروبار چھوڑ کر خود کو زویا کی تلاش کے لیے وقف کر دیا۔ اب وہ مغرور خان نہیں رہا تھا، بلکہ ایک پچھتاوے کی تصویر بن چکا تھا۔ مگر وہ وہاں پہنچنے سے پہلے ہی اور پھر سالار کو زویا کا ایک سراغ ملتا ہے، مگر وہ وہاں پہنچنے سے پہلے ہی ایک حادثے کا شکار ہو جاتا ہے۔ سالار کا ایکسیڈنٹ اسے موت کے منہ میں لے جاتا ہے۔ ہسپتال میں اسے خون کی اشد ضرورت ہوتی ہے اور اتفاق سے زویا اسی شہر کے قریب رہ رہی تھی۔ جب اسے پتہ چلا کہ ایک شخص اس کا نام پکارتے ہوئے زندگی اور موت کی جنگ لڑ رہا ہے تو وہ خود کو روک نہیں سکتی اور ہسپتال پہنچ جاتی ہے۔ مگر سالار خان کے سامنے آنے سے ڈر رہی تھی۔ اس نے چھپ کر اپنا خون عطیہ کیا تاکہ سالار کی جان بچ سکے۔ جب سالار خان کو ہوش آتا ہے تو اس نے اس خوشبو کو پہچان لیا جو اس کمرے میں موجود تھی، اور سالار خان کو یقین ہو گیا کہ زویا یہیں کہیں قریب ہے۔ بالآخر 1 سال کی جدائی کے بعد سالار نے زویا کو اسکول سے نکلتے ہوئے دیکھ لیا۔ وہ اس کے قدموں میں گر گیا، مگر زویا نے اسے پہچاننے سے انکار کر دیا۔ سالار خان، وہ زویا مر چکی ہے جسے آپ نے شک کی بنیاد پر گھر سے نکالا تھا۔ اب میں صرف ایک ماں ہوں جو اپنے بچے کے لیے جی رہی ہوں۔ سالار زویا کی یہ بات سن کر ششدر رہ گیا کہ وہ باپ بننے والا ہے۔ اس نے گڑ گڑا کر معافی مانگی، مگر زویا کا دل برف کی طرح جم چکا ہوتا ہے۔ اس نے کہا، آپ نے مجھ پر نہیں اپنی محبت پر شک کیا تھا سالار خان، اب آپ یہاں سے چلے جائیں۔ سالار نے ہمت نہیں ہاری۔ اس نے زویا کے گھر کے باہر ڈیرا ڈال دیا اور ہر وقت زویا کے گھر کے سامنے بیٹھا رہتا اور ہر وقت زویا سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتا رہتا۔ گاؤں والوں نے اسے دیوانہ سمجھ لیا۔ اسی دوران شیر شاہ، پرانا دشمن، پھر سے نمودار ہوا۔ اسے پتہ چل گیا تھا کہ سالار اکیلا اور نہتا ہے۔ نہتا مطلب کہ اکیلا ہے، اس کا کوئی ساتھی نہیں ہے۔ شیر شاہ نے زویا کے گھر پر حملہ کر دیا تاکہ سالار کو ختم کر سکے۔ سالار نے زخمی ہونے کے باوجود اپنی جان پر کھیل کر زویا اور اپنے آنے والے بچے کی حفاظت کی۔ اس لڑائی میں سالار خان شدید زخمی ہوا اور اس کی حالت بہت خراب تھی، لیکن اس نے اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر زویا اور اپنے بچے کی جان بچائی، ان پر کسی قسم کی آنچ نہیں آنے دی۔ اور سالار خان کی ایسی حالت دیکھ کر زویا کی ممتا اور محبت جاگ اٹھی۔ اس نے روتے ہوئے سالار کا سر اپنی گود میں رکھا اور کہا، میں نے آپ کو معاف کیا سالار خان، بس اپنی آنکھیں بند مت کیجیے گا۔ چند ماہ بعد حویلی میں پھر سے رونقیں لوٹ آئیں۔ اس بار زویا ونی بن کر نہیں بلکہ حویلی کی اصل ملکہ بن کر حویلی واپس آئی تھی۔ سالار خان کی باہوں میں ان کا چھوٹا سا بیٹا تھا جس کا نام انہوں نے مل کر امان رکھا تھا، جو ان کے درمیان امن اور محبت کی علامت تھا۔ سالار خان نے زویا کے سامنے گھٹنوں کے بل بیٹھ کر اسے ایک نئی انگوٹھی پہنائی اور کہا، ونی کا رشتہ تو میں نے مجبوری میں جوڑا تھا، مگر یہ انگوٹھی میرے عشق کی زنجیر ہے جو تمہیں میرے ساتھ ہر وقت باندھے رکھے گی اور تمہیں کبھی مجھ سے دور نہیں ہونے دے گی۔ حویلی کے دروازے اب سب کے لیے ہر وقت ہر ٹائم کھلے ہیں اور دشمنی کا نام و نشان نہیں ہے۔ دشمنی کا نام و نشان تک مٹ چکا تھا۔ اور ہماری آج کی یہ کہانی ایک پرسکون اور رومانوی نوٹ پر ختم ہوتی ہے جو آپ سب ناظرین کے دلوں میں گھر کر جائے گی۔ اگر آپ لوگوں کو میرا آج کا یہ ناول، میری آج کی یہ اچھی رومانٹک کہانی پسند آئی ہو
تو اس کو زیادہ سے زیادہ لائک کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، اور مزید اسی طرح کے اچھے اچھے رومانٹک خوبصورت ناولز کے لیے میرے چینل حرم سٹوری ہب کے ساتھ جڑے رہیں۔ مجھے امید ہے کہ آپ سب کو میرے ناولز بہت پسند آتے ہوں گے، کیونکہ میں آپ سب بہن بھائیوں کے لیے بہت محنت کرتی ہوں اور بہت محنت کے ساتھ آپ لوگوں کے لیے ناول لے کے آتی ہوں، اور میرے ناول کو زیادہ سے زیادہ پسند کریں۔ اوکے، اللہ حافظ۔